رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول اللہ الصادق الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معزز و محترم ذمہ داران مسجد ہادہ، عزیز سامعین و سامعات، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف مالک الملک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و دیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کی رہنمائی کی، ہدایت کی، اور ساری مخلوقات اسی کی ہدایت پر اپنے اپنے مقصد میں رواں دواں ہیں. کوئی اس کے ذات میں شریک نہیں ہے، تنہا یکتا ہے. کوئی اس کے معاملات میں، اس کے تصرفات میں اس کا ساجدار نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء. بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ساری انسانیت کا رہنما، رہبر، معلم، مرشد بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کا میرا جو موضوع ہے تزکیہ نفس، یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ ایک انسان کے سارے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے، دنیا و آخرت میں نجات، کامیابی اور کامرانی کے لیے، اپنے آپ کو رب کے عذاب و عقاب سے بچانے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا پانے اور جنت میں داخلے کے لیے تزکیہ نفس انتہائی اہم ترین ضرورت ہے. کسی نے زندگی تمام عبادتوں میں گزار دیا لیکن اس کے دل کے اندر گندگی موجود رہی، سارے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے، صرف دل کی گندگی کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہے، ہر ایک کی بعثت کے مقاصد میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کریں. کیونکہ کوئی عمل تزکیہ نفس کے بغیر قابل قبول نہیں ہے.
اور ہم جس کلمے کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں یا ہمارے معبود کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اس میں پہلا جو لفظ ہے لا الہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہی لفظ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنے والا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قبول کر رہے ہیں، اس سے پہلے دل کے اندر کسی اور معبود کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہماری قربانیاں اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہماری محبت اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہمارا خلوص اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا دل کے اندر سے خاتمہ کرنا، پھر ایک اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ اور یہ کام سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں کیا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ کی بعثت کے مقصد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے، اسی قوم میں سے ایک ان پڑھ رسول کو نبی بنا کر مبعوث کیا انہی لوگوں کے اندر۔ اور رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ نبی کی ذمہ داری، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول کی آمد سے پہلے یا اس رسول کے ان لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرنے سے پہلے اور یہ قوم والے کتاب و حکمت کی باتیں سننے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اوپر احسان کیا، اس احسان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے اوپر جو عظیم احسان کیا ہے، اس احسان کا تذکرہ کرتا ہے۔ لفظ منّا، یہ منّا کے معنی کئی ایک آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی احسان کے آتے ہیں، اس کا ایک معنی کاٹنے کے آتے ہیں، اس کا ایک معنی کٹ جانے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر منّا احسان کے معنی میں ہے۔ اور جب یہ احسان کے معنی میں آتا ہے تو کسی چھوٹے احسان کے تعلق سے لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ بڑا احسان کیا گیا ہے، بہت اہم ترین معاملہ ہے، بہت بڑا احسان کیا گیا ہے، تب یہ لفظ منّا استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ لقد البتہ یقیناً تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے۔ تاکید کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، مومنین کے اوپر۔ کیا احسان کیا؟ جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام اتنی تاکید کے ساتھ کر رہا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنین کے اوپر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان کے اندر بھیجا، اور وہ رسول اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، ان لوگوں پر تلاوتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے،
ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے. یہ بہت اہم ترین بات ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے وہی بات ذکر کی ہے جو سورہ جمعہ میں ذکر کی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. صحابہ اکرام کی زندگیاں ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے اور قرآن کریم کی سیکھنے سے پہلے، تزکیہ نفس سے پہلے کیسی زندگیاں تھیں. کئی قسم کی برائیاں علیحدہ علیحدہ ان کے اندر موجود تھیں. پھر اس کے بعد یہ اس اعلیٰ مقام پر آئے اور اللہ رب العالمین نے ان کے درجات کو بلند کیا. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کی تعریف بیان کی، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظیم نعمت کا اعلان کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنے بڑے مرتبے پر یہ فائز ہوئے. کس بنیاد پر؟ دلوں کے تزکیے کی بنیاد پر، دلوں کی پاکی کی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی پاکی کی بنیاد پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بہت بلند کر دیا. آپ دیکھیے کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ ان کے باطن کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، ظاہر کچھ اور ہو. یا ایسے نفوس ہیں یا ایسی شخصیتیں ہیں جن کو نفوس قدسیہ کہا گیا ہے. پاک و صاف نفوس والے، یہ ایسے پاکیزہ نفوس والے تھے. ان کا ظاہر بھی پاک تھا، ان کا باطن بھی پاک تھا. اور اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے کئی صحابہ اکرام کو جنت کی بشارتیں دیتے چلے گئے. اور اللہ رب العالمین نے تو ان کے تعلق سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. کامیابی کی وجہ یہی رہی کہ یہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کیے ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. زمانوں میں، صدیوں میں سب سے بہترین صدی یا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس کے بعد جو اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد جو اس کے بعد آئے گا. کس بنیاد پر ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین زمانہ قرار دیا کہ ان کا باطن اور ظاہر دونوں پاک تھا. یہ بالکل پاک و صاف زندگی گزار رہے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کا تزکیہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے. وہیں پر دیکھیے جو لوگ ایمان لا لیے اور اپنے دلوں کے اندر گندگی رکھے، اللہ نے صحابہ اکرام کی صف سے ان کو علیحدہ کر دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان لوگوں کو صحابہ کی صف سے علیحدہ کر کے رکھ دیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے. جبکہ اللہ نے کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہو سکتے. یقادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور پھر اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. نہ تو یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہ اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسهم، ان کا یہ دھوکہ ان کے نفسوں کے لیے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو احساس بھی اس کا نہیں ہے. کس بنیاد پر؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دل کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنیاد پر کہ وہ جھوٹ کہا کرتے ہیں. ان کے جھوٹ کی بنیاد پر انہیں دردناک عذاب ہونے والا ہے. یہ ایماندار نہیں ہو سکتے. ایمان کا دعویٰ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، اعمال صالحہ اپنے ہاتھوں سے اعضاء سے کر رہے ہیں.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہر کر نمازیں ادا کر رہے ہیں، یا آپ کی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، یا آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت سن رہے اور سنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، جن کے دلوں کے اندر گندگی موجود ہے، مرض موجود ہے۔ کیا گندگی ان کے اندر تھی؟ نفاق کی بیماری تھی، نفاق کی گندگی ان کے اندر تھی۔ اور پھر ایک اور مقام پر تو اللہ نے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی گندگی، سب سے بڑی خرابی جو ان کے نفس کے اندر تھی وہ نفاق کی تھی، دل ان کے پاک و صاف نہیں تھے۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کو علیحدہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور اس وقت آپ نے بہت ساری دعائیں کی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی رہی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب اس قوم کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، اور وہ رسول کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول تیری کتاب کی آیتیں تلاوت کرنے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرنے والا ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تیری ذات حکمت والی اور زبردست ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ دراز پہلے دعا کیے کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے والا ہو اور دلوں کا تزکیہ کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو ذکر کیا، تو اس میں اللہ نے یہی بات ذکر کی جو ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی تھی کہ رسول کا کام اللہ کی آیتوں کا تلاوت کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، کتاب و حکمت کی باتیں سکھانا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العالمین نے یہی بات ذکر کی کہ انہی میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی باتیں انہیں سکھاتا ہے۔ تو بارہا جب نبوت کے بعثت کے مقاصد کو ظاہر کیا گیا، اس میں تزکیہ نفس کا ضرور تذکرہ ہے کہ دلوں کی پاکی یہ انتہائی ضروری ہے۔ آئیے عزیزان محترم، میں مزید باتیں آپ کو بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، دلوں کی گندگی کیا ہے۔ اب ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے دلوں میں منافقین کے ویسا نفاق تو نہیں ہے، ہم دل میں کفر کو تو نہیں چھپائے ہیں، ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے۔ امام یعقوب حفظہ اللہ نے ایک بات بیان کی ہے جو بہت اہمیت والی بات ہے اور بڑی پتے کی بات ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ دلوں کی گندگی کیا ہے، اس کی مثال انہوں نے دی۔ دیکھو، اگر کسی گھر کے اندر کتا موجود ہے، کیا وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ تصویر اگر گھر میں لگی رہے، رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ جہاں پر کتا موجود رہے اور جہاں پر تصویر ہو وہاں پر فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یاد رکھ لو، جس گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتا موجود رہو، تصویر موجود رہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ اپنے دل کے اندر کفر کو رکھتا ہے، شرک کو رکھتا ہے، بدعات و خرافات کو رکھتا ہے، اور ساتھ میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے،
دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، یہ بغض، یہ حسد، یہ کینہ کن کے تعلق سے؟ دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے۔ دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے اگر کسی نے اپنے دل کے اندر بغض رکھا، حسد رکھا، کینہ رکھا، عداوتیں رکھیں، دشمنیاں رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی دل کے اندر بیٹھ کر بھونکنے والے کتے ہیں۔ اور جب کسی کے دل کے اندر یہ چیزیں موجود رہیں گی، ایسے بندے کے قریب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ چیزیں موجود رہیں گی، کسی کے دل کے اندر، اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور جس دل میں ایمان ہوگا اس دل کے اندر یہ گندگیاں نہیں آ سکتی، اور جس دل کے اندر یہ گندگیاں رہیں گی اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، کہیں ان میں سے کوئی ایک گندگی اگر ہمارے دل کے اندر رہے گی تو سمجھے کہ ایمان کا وہاں سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہی دل کی گندگی ہے جو ہمارے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، اور یہی گندگی دل کی جو ہمیں جنت میں جانے سے روک دی، جہنم کا مستحق بنا دے گی۔ معمولی بات نہیں ہے، ہم اس کو بڑی آسان سمجھتے ہیں، اور عام طور پر ہمارا دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم تو سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم کفر کرنے والے نہیں ہیں، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہم بدعاتوں میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی تو برائیاں دل کے اندر کی ہیں، یہ برائیاں بھی تو ہمارے اعمال کو تباہ کرنے والی ہیں، یہ برائیاں بھی تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنے والی ہیں۔ تو ان برائیوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر ہم واقعی شریعت سے محبت کرنے والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو ان گندگیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے ضرور خاتمہ کر دیں، اور احاط کر لیں کہ ان میں سے کوئی ایک بیماری یا کسی ایک بیماری کا کوئی شائبہ بھی اگر ہمارے اندر ہے، اس کا بھی خاتمہ کر دیں۔ آئیے عزیزان محترم، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے دل کو پاک و صاف کرنے سے روکنے والی ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف 4 چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے دل کو پاک و صاف کرنے سے روک دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے، اب اس کا دل پاک و صاف ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھ لے، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب اسلام کو قبول کیا، ایمان کے اندر داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور ان کے دلوں کا جب تزکیہ ہوا، انہوں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا دیا، دنیا کی نعمتوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ عزیزان محترم، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ اٹھے تو آپ کی پیٹھ کے اوپر کھجور کی چٹائی کے سارے نشانات نمودار ہونے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چٹائی کے سارے نشان آپ کی پیٹھ پر نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، میں اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار کر جانا چاہتا ہوں، جو گزرتا ہے راستے میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہے، اس کی اصل مقصد اس کی منزل ہوا کرتی ہے، میری منزل آخرت ہے۔ ایک مسافر کی حیثیت سے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے، آپ نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ آپ نے کہا اگر میں چاہتا، اللہ سے دعا کرتا، اللہ ذوالجلال والاکرام میرے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے،
اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے اس سے سچی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انسانیت کے اندر سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ کا کیا حال رہا؟ 2 مہینے فاقے کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا۔ آپ کے بھانجے نے سوال کر لیا، اے میری خالہ بتاؤ، جب 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کیا کھاتے کیا پیتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے پڑوس میں پڑوسی کے پاس بکریاں ہیں، وہ بکریوں کا دودھ ہمیں بھیجا دیتے ہیں، وہی ہم گزارا کر لیتے ہیں۔ کوئی کھجور تحفتاً دے دیتا ہے، وہی کھجور سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور آپ کہتے ہیں اگر میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے۔ آپ کے پاس مال جمع ہوتا، صدقات کا مال آتا، غنیمت کا مال آتا، زکوٰۃ کا مال آتا، لیکن آپ سب کا سب تقسیم کر دیتے، ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال ہے۔ آپ نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی، اللہم احیینی مسکنا وامیتنی مسکنا وحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ کہنے لگے اے اللہ مجھے دنیا میں زندہ رکھنا تو مسکین بنا کر زندہ رکھنا، اے اللہ میری موت آئے تو حالت مسکینی میں میری موت فرمانا، اے اللہ قیامت والے دن جب تو میرا حشر فرما یا جب مجھے تو دوبارہ اٹھائے تو اے اللہ مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر فرمانا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسی دعا کیوں کی؟ کہنے لگے اے عائشہ تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مالداروں سے 40 سال پہلے مسکینوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اور یہی حالت رہی غزوہ خندق کے موقع پر۔ ایک صحابی رسول بھوک کی تاب نہیں لائے، پیٹ پر پتھر بن کر آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے وسلم بھوک برداشت نہیں ہو سکی، مجھے بھوک لگی ہے۔ اپنا کپڑا اٹھایا اور بتایا کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے بھوک کو روکنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا کپڑا اٹھایا اور اپنا پیٹ بتایا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جتنی بھوک اس صحابی کو لگی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی، لیکن آپ نے دنیا حاصل نہیں کیا، اس تنگی میں رہے۔ اور یہی چیز ہے، دنیا کی محبت انسان کے تزکیے سے روک دیتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا۔ اور حالت یہ کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات رہی اس دنیا کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چولہا جلانے کے لیے چراغ جلانے کے لیے اس میں تیل موجود نہیں تھا، میں نے پڑوسن سے آریتن تیل مانگ لیا تاکہ چراغ جلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دل بھر کر دیکھ لوں۔ تو اتنی قسم پرسی کی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، اور صحابہ اکرام آپ ہی کے منہج، آپ ہی کے طریقے پر عمل کیے۔ اور اس وقت وہ حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے جو ترمذی کتاب الزہد کے اندر آئی ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے شاہانہ زندگی گزارنے والے، قیمتی لباس پہننے والے، اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرنے والے تھے۔ یہ کسی راستے سے گزر جاتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اس راستے سے کون گزرا ہے، خوشبو کی بنیاد پر لوگ بتاتے تھے کہ مصعب بن عمیر کا اس راستے سے گزر ہوا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کی حالت کیا تھی؟ بھوک اور پیاس کی بنیاد پر اسلام لایا، سب کی محبتوں کو ختم کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھایا۔ اتنا پاک و صاف دل رکھنے والے کسی اور چیز کو پسند نہیں کیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے
آپ کے جسم کی چمڑی ایسے نکل جاتی تھی جیسے سانپ اپنی کچھلی اتار دیتا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کی حالت تھی۔ اور حالت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تشریف لائے، وہ جو جبہ اپنے جسم پر پہنے ہوئے تھے اس میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر پیوند لگا ہوا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کی پچھلی زندگی دیکھ چکے تھے، اب مصعب بن عمیر کو اس حالت میں دیکھا، آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصعب، تم نے اس کے بدلے جنت کو پا لی ہے، تم جو تکلیف اٹھا رہے ہو اس کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ پھر ساتھ ہی کہنے لگے مصعب، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کھانا اور کپڑا فراوانی کے ساتھ دے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ صبح میں ایک جوڑا پہنے گا تو شام میں ایک جوڑا پہنے گا، شام میں کپڑوں کا ایک جوڑا پہنے گا تو صبح میں ایک جوڑا پہنے گا، اور کھانے کی اتنی فراوانی ہوگی، ایک برتن کھانے کا اٹھایا جائے گا، دوسرا برتن کھانے کا رکھا جائے گا۔ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو مد نظر رکھیں اور ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں کیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس کپڑوں کی کمی ہے؟ روزانہ ہم ایک جوڑا گھر سے پہن کر نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد استری کرا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، فلاں دعوت میں کپڑے پہن کر گئے تھے اب دوبارہ نہیں پہننا ہے، فلاں جگہ یہ پہن کر گئے تھے اب دوبارہ نہیں پہننا ہے، نئے نئے جوڑے ہم پہن کر نکلتے ہیں۔ روزانہ کپڑوں کی تبدیلی ہے۔ کھانے کے لیے کیا ایسے ہی فراوانی نہیں ہے؟ بسا اوقات دعوتوں میں کھانے کی پلیٹیں رکھنے کے واسطے جگہ نہیں ہوتی، بول کے اٹھانے لگانا پڑتا، یہ اٹھاؤ دوسرے لا کے رکھنا ہے یہاں پر، ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ اکرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنے تو بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑے میں اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ صبح ایک جوڑا شام میں ایک جوڑا، اور کھانے میں اتنی فراوانی، تو وہ وقت ہمارے لیے کتنا بہترین وقت ہوگا، ہم سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا نہیں، کھانا مل جائے گا، کپڑا مل جائے گا، عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ کیا آج ہے یا نہیں ہے یہ منظر؟ ہم جائزہ لے کر دیکھیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں۔ ہمیں ساری چیزیں مہیا ہیں، سب سہولتیں موجود ہیں، اور حالت یہ ہے اگر بیمار بھی ہے، دعوت اگر آ گئی ہے تو یہ سوچ کر چلا جاتا ہے اگر میں نہیں گیا تو کیا سوچے گا، اس کے دل پر کیا گزرے گی، وہ ناراض ہو جائے گا، ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا فلاں ہے۔ آپ اس کی خوشی کے خاطر اپنی بیماری کو قربان کر دیتے ہیں، اور آپ دور دراز کا سفر کر کے اس کی دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ احساس نہیں ہوتا، دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے تعلق سے نہیں سوچتے کہ اس نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس غفلت اور سستی کی بنیاد پر ہمارا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ احساس نہیں ہے ہمارے اندر، یہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی چاہتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ساری نعمتیں دی، اللہ نے کہا کہ تم اس دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے نہ پڑو، آخرت میں ساری چیزیں تم کو ملنے والی ہیں، یہاں جو بھی چیز تم کو نہیں مل رہی ہے بہترین اور اچھے انداز میں وہاں پر وہ ملنے والی ہے، تم دنیاوی زندگی کو ترک کر دو۔ اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والی اور بہتر زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ تریدون عرض الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کو چاہتا ہے ہمارے لیے، مومنین کے لیے اللہ نے آخرت کو۔ یہ خواہش، یہ طلب دنیا کے پیچھے
کبھی ہمارے دلوں کو پاک و صاف ہونے نہیں دے گی. اور جب بندہ دنیا کے اس میں پڑ جاتا ہے بہت ساری خرابیوں میں، خامیوں میں، برائیوں میں بھی مبتلا ہونے لگتا ہے. آئیے عزیزان محترم، جلدی جلدی بیان کرنا ہے، وقت قریب آ گیا. دوسری چیز ہے خواہشات نفس. انسان کی خواہشات، انسان کی تمنا، انسان کی آرزوئیں انسان کو کبھی سکون سے یہ خواہشات رہنے نہیں دیتی. نماز فجر کا موقع ہے، ایک طرف مؤذن کی آواز آ رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک طرف ہماری خواہش ہے کہ سو جائیں، بعد میں اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے. قربان کر دیا ہم نے اللہ کی پکار کو، ترجیح دی ہم نے ہماری نفسانی خواہشات کو. دیکھیے، غور کیجیے کس کی بات کی ہمارے پاس کتنی زیادہ اہمیت ہے. نفس کہتا ہے سو جانا، سو جاتے ہیں. رب کہتا ہے نماز پڑھنا، رب کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. دل میں محبت کس کی ہے؟ رب کی محبت ہے یا خواہشات نفس؟ خواہشات کی محبت ہے. ہم خواہشات کی محبت کے پیچھے پڑ کر رب کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا ایسی محبت خواہشات کی ہمارے نفس میں رکھ کر ہم اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. رب کی محبت دل میں آنا ضروری ہے. خواہشات کی محبت اور لذیذ دل سے ختم کرنا چاہیے. آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر چند لکیریں کھینچی. پہلے ایک لکیر کھینچی اور اس کے اطراف سے لکیریں کھینچتے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ بیچ کی جو لکیر ہے چھوٹی سی، اور اس کے اطراف جو بڑی بڑی لکیریں ہیں، یہ بڑی بڑی لکیریں انسان کی خواہشات ہیں، اور بیچ کی جو چھوٹی سی لکیر ہے یہ انسان کی موت ہے. زندگی مختصر ہے، خواہشات طویل ہیں. انسان اپنی خواہشات میں پڑا رہتا، موت آ جاتی وہ چلا جاتا، خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات بیان کی ہے. تم مشغول ہو ایسی شے کے جمع کرنے میں جسے تم کھا نہیں سکو گے، اور آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جنہیں تم پا نہیں سکو گے، اور تعمیر کرتے ہو ایسا مکان جس میں تم بس نہیں سکو گے. اور جان لو یہ سب چیزیں تمہیں تمہارے رب سے محجوب کرنے والی ہیں، یعنی پردے میں رکھنے والی ہیں. اور مزید فرمایا تم نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہو. بڑی اہمیت والی بات کہی انہوں نے. تم نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہو اور نفس تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہے. غور کر کے دیکھیں کتنی حقیقی بات اور کتنی واضح بات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان کی ہے. اور یہ چیزیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. ذرا غور کر کے دیکھیں، واقعی عالیشان مکان ہم تعمیر کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم کو زندگی گزارنا نہیں، ہم وارثین کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. دنیا کتنی دولت کما لیتے ہیں، اس میں سے کتنی ہمارے لیے ہم کھا سکتے ہیں، کتنا ہم اس کے اندر پہن سکتے ہیں، کتنی ہم عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری دولت ہمارے وارثین کے حوالے ہو جاتی ہے. یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے وارثین کے لیے ہے. اس کے لیے ہم اتنی زیادہ محنت اور مشقت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام سب فرقوں کو ہم ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. ہماری تمنا یہی ہے کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے. ہماری خواہش ہے ہم عالیشان زندگی گزارے، ساری چیزیں اکٹھا کر لیتے ہیں. تو یہ نفسانی خواہشات کبھی دل کو پاک ہونے نہیں دیتی. یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے. اس مرض سے جب تک کوئی انسان نجات نہیں پائے گا. یہی بات تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمائی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کیسے صحابہ اکرام دن بھر محنت و مشقت کر کے آتے، راتوں کو سو جاتے، تھکاوٹ ہے، لیکن رات کی تاریکی میں اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ کر لیتے،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کس بنیاد پر؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہوئے خوف کے ساتھ اور نیکیوں کے حرص، لالچ اور طمع میں، یہ اپنے بستروں سے اپنی بہترین نیندوں کو قربان کر کے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ کیسے صحابہ اکرام نے اپنے آپ پر ان خواہشات، اپنے لیے ان خواہشات کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، کیسے رب اور رسول کی خواہش کو پوری کرنے میں لگے رہے، ذرا ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ آپ کی خواہش تھی کہ خیبر کی جو زمین ہے اس سے جو اناج آتا ہے امہات المومنین میں تقسیم ہوتا تھا، اب میرے باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ اس خواہش کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا فاطمہ، تمہارے ابا کی حدیث ہے، تمہارے ابا نے بیان کیا ہے کہ انبیاء اکرام وراثت میں اپنا علم چھوڑ جاتے ہیں، اور جو ان کی جائیداد ہوتی ہے یہ بیت المال کے حوالے ہو جاتا ہے، ان کا سامان، ان کا چھوڑا ہوا ترکہ میراث نہیں بنتا، یہ بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، اپنی خواہشات کو ختم کر دی، اور تاریخ گواہ ہے 6 ماہ اس کے بعد وہ زندہ رہی، کبھی اپنی زبان پر دوبارہ اس لفظ کو نہیں لایا۔ یہ خواہشات کو کچل دینا، خواہشات کو ختم کر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، معاملہ اسی وقت ختم۔ خواہشات کو ختم کر دیا، خواہش تو کچھ اور تھی، لیکن شریعت کے سامنے خواہش کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو آئیے اس کے بعد تیسری چیز، آدمی کا حریص اور لالچی ہونا دنیاوی معاملات میں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر اس کا وقت پر علاج کروا کر اس مرض سے نجات پانے کی کوشش کی گئی تب بہتر ہے، ورنہ حرص اور لالچ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ قبر کی مٹی ہی اس کے حرص اور لالچ کو ختم کرے گی۔ یہ حرص اور لالچ نے بہت عظیم نقصان پہنچایا ہے، اور جب کسی بندے کے اندر حرص اور لالچ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے بہت ساری برائیاں اس کے اندر جنم لے لیتی ہیں۔ اس کے دل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ حرص اور لالچ مہلک مرض ہے، بہت بڑا ناسور ہے۔ سب سے پہلے حرص اور لالچ والے ناسور کو اپنے دل سے ختم کرنا ہے، اس بیماری کو اپنے دل سے ختم کرنا ہے، ورنہ اس کے آڑ میں بہت ساری برائیاں، حسد، بغض، اناد اسی کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ جب یہ چیز آ گئے، یہ ساری برائیاں اس کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کا ان سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اور آخری چیز جو انسان کو اپنے دل کو پاک و صاف کرنے سے روکنے والی ہے، برا ماحول۔ یہ برا ماحول انسان کو کبھی اپنے دل کو پاک و صاف کرنے نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، برے ماحول میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ دیکھیے، معاشرہ برا ہو، خاندان برا ہو، برے ماحول میں ہو، ہمارے گھر کا ماحول برا ہو، ہماری ماں بری ہو، ہمارا باپ برا ہو، ہماری بہن یا بھائی برا ہو، اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے ہی لیتے ہیں اس بات کو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ
فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی ہے تو یہودی بناتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بناتے ہیں، اور نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ تو اسلامی فطرت پر پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تینوں مذہبی اختیار کریں گے، نہیں، اس کے ماں باپ ہندو ہے تو اس کو ہندو بناتے ہیں، اور اس کے ماں باپ اگر بدعتی ہے تو بدعتی بناتے ہیں، مشرک ہے تو مشرک بناتے ہیں۔ جو ماں باپ رہیں وہی تعلیم ان کو دیں گے۔ تو سب سے پہلے ماحول کو سدھارنا یہ ضروری ہے۔ اب آئیے، ماں اگر جھوٹی ہے اولاد جھوٹی رہے گی، باپ اگر جھوٹا ہے اولاد جھوٹی ہوگی، ماں باپ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، اولاد کے اندر وہ مادہ پیدا ہوگا، ماحول برا ایسے ہی ہوتا۔ ماں باپ جھگڑالو ہیں، اولاد جھگڑالو پیدا ہوگی، ماں باپ خائن ہے، اولاد خائن پیدا ہوگی، ماں باپ دغاباز ہیں، اولاد دغاباز پیدا ہوگی۔ ماحول دیکھیے، اسی لیے اسلام نے اس کے اوپر بہت پہلے ایک شرط لگا دی ہے، بہت پہلے، یہ برا ماحول بننے سے پہلے۔ کہاں پر؟ لڑکی والوں کو حکم دیا، لڑکا تلاش کرو ایماندار با اخلاق۔ لڑکی والوں کو حکم دیا کہ لڑکے والوں کو حکم دیا لڑکی تلاش کرو دیندار ایماندار۔ جب لڑکا ایماندار ہوگا، لڑکی ایماندار ہوگی، ان کا رشتہ جڑے گا، اور یہ لوگ صالحیت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ، ایمان کے اندر زندگی گزاریں گے، ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی اسی صالحیت اور صلاحیت کے ساتھ زندگی گزارے گی، صالح معاشرہ ان کو ملے گا۔ جب ہم وہ اس جانب توجہ نہیں دیں، ہماری اولاد صحیح نکلے، کہاں سے صحیح نکلے گی؟ ماحول کو برا ہم نے کیا ہے، شریعت نے جو احکام ہم کو بیان کیے تھے اس کو نظر انداز ہم نے کیا ہے، برائیوں کے جنم دینے اور اکٹھا کرنے کے سارے ساز و سامان ہم نے اکٹھا کیے ہیں، اور اس کے بعد کہیں کہ ماحول برا نہ ہو، ماحول اچھا ہو۔ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ابتدا سے شریعت کو فالو کرنا، شریعت کے پیچھے لگنا یہ لازم ہے، تبھی بہترین ماحول آئے گا۔ اور ایسے ہی جب معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر یا سوسائٹی کے اندر برا ماحول پایا جا رہا ہے، برائی عام ہو گئی ہے، تو یہ برائی انسان کو اپنے دل کو پاک و صاف کرنے نہیں دیتی۔ دیکھ لیجئے، اب ہمارا ماحول دیکھ لیجئے یا معاشرہ دیکھ لیجئے، یا ہم اپنے نوجوانوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان میں کی اکثریت کن برائیوں کے اندر اپنی راتوں کو گزار رہی ہے، اپنی تنہائیوں کو کن چیزوں میں گزار رہی ہے۔ وقت ملا بے حیائی کی طرف راغب، بے شرمی کی طرف راغب، حیا اور شرم کا مادہ انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے برا ماحول پائے جانے کی وجہ سے۔ اور شیطان نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے پاس آؤں گا دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور تو ان بندوں میں سے اکثر کو تیرا ناشکرا پائے گا۔ شیطان ہے، ماحول جب برا ہوتا ہے شیطان اس کو مزین کرتا ہے، اور یہی بات شیطان نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا، وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ واضح بات بیان کر دی گئی ہے۔ شیطان نے کہا، اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے سامنے بہت ساری امیدیں پیش کروں گا، یعنی لالچ پیش کروں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ تو نے جس انداز سے ان کو پیدا کیا ہے اس تخلیق کے اندر تبدیلی لا لے۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ہم ہمارے مقصد میں ناکام ہو گئے۔
शैतान को कामयाबी मिल गई और हमारी ज़िंदगी के मकसद में हम नाकाम हैं। और उसके बाद अल्लाह ने कहा वमन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह फ़क़द खसिर ख़ुस्राना मुबीना, जिसने भी शैतान को अल्लाह के अलावा अपना दोस्त बना लिया वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है। शायद वक्त ख़त्म हो गया, एक दो बातें हैं। देखिए, माशरे की बुराई, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और हमारी आपसी गुफ्तगू है, मुलाकात है। एक बात अगर हमने किसी के ताल्लुक़ से सुन ली, एक बात अगर हमने किसी के ताल्लुक़ से सुन ली, इतना पक्का यकीन हमको हो जाता है। हमारा यकीन कुरानी अहकामात पर भी उतना पक्का नहीं होता, हदीस रसूल पर भी उतना पक्का नहीं होता। हम इतने बातें इस कुरान हदीस के सुने, इतने बातें पाबंदी के साथ जाकर किसी को सुनाते नहीं सुनाते। एक बुरी चीज़ अगर किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से मालूम हो जाए, हम उसको फ़र्ज़ ऐन समझते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ लोगों के सामने फैलाने लग जाते हैं। ये माहौल को गंदा करने वाली चीज़ें हैं, ये हमारे माहौल के अंदर पाई जा रही हैं। एक चीज़ अगर आपको मालूम हो जाए, बड़ी तेज़ी के साथ आप उसको फैलाने लग जाते हैं, एहसास नहीं होता। सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने कहा इन्ना सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक तुम्हारी ये समाअत, तुम्हारी ये बसारत, यानी तुम्हारे आँख, तुम्हारे कान और तुम्हारे दिल, जिससे तुमने बुराई को सुना, जिसने तुम देखा और अपने दिल के अंदर इसके ताल्लुक़ से शुकूक और शुबात पैदा किए, लोगों के सामने फैलाने लग गए, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने कहा इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये समाअत, ये बसारत और ये दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पूछे जाने वाले हैं। अल्लाह ने कहा अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे पैरों से हम बात करवाएंगे कि तुमने दुनिया में क्या कमाया है। एहसास हमारे अंदर से खत्म हो गया ये बुरे माहौल की वजह से। आखिरी बात है, आखिरी बात, एक बात जहन में रख ले, दिलों का तज़किया इंतहाई लाजिम है, वरना हमारा कोई छोटा अमल या बड़ा अमल रब की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं है। हमको हर किस्म की बुराई से बचना है। इस बुराई से बचने के लिए हमें अपने अंदर ये एहसास पैदा करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ कैमरा लगा हुआ है, अगर किसी का फ़ोन छूट जाए, आपको मालूम हो जाए कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद आप चोरी करेंगे? आप चोरी नहीं करेंगे। कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग का कैमरा मौजूद है, आप बैठकर किसी के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? कैमरा लगा हुआ है, डर है, डर है। आपको ये नहीं मालूम वो कैमरा चालू है या नहीं चालू है। कैमरा है, खौफ, वो रिकॉर्डिंग कर रहा नहीं कर रहा आपको नहीं मालूम। कैमरा लगा हुआ है, खौफ, डर, हैबत, इतनी हैबत है। और अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने, अभी मैं आपके सामने जो आयतें पढ़ी हैं, कितने कैमरे हमारे अंदर रख दिए, कितने कैमरे रखे हैं। हमारी दोनों आँखें रिकॉर्डिंग का काम कर रही हैं, हमारे दोनों कान रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, हमारे हाथ रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, हमारे पैर रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, हमारी ज़बान रिकॉर्डिंग का काम कर रही है, हमारा दिल रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है। कितने हो गए? 2 आँख, 2 कान, 4, ज़बान 5, 2 हाथ 6, 7 और 2 पैर 9। हाँ, उसके बाद इतनी चीज़ें हैं ना, उसके बाद 4 फरिश्ते हमारी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। 4 फरिश्ते किरामन कातिबीन, जो हमारे आमाल, अच्छे और बुरे आमाल को, ये फरिश्ते, इनकी ड्यूटी फ़जर और असर की नमाज में तब्दील होती है। नमाज फ़जर में फ़रिश्ते आ जाते हैं, जो रात भर रहे फ़रिश्ते चले जाते हैं। नमाज असर में दूसरे फ़रिश्ते आते हैं और ये फ़रिश्ते चले जाते हैं। 24 घंटे लम्हा भर ख़राब किए बग़ैर ये फ़रिश्ते हमारे साथ लगे हुए हैं और ये हमारे एक एक लफ्ज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं।
اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس میں نہ چھوٹی چیز چھپی ہوئی ہے نہ بڑی چیز چھپی ہوئی ہے, ساری چیزوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے. احساس اگر کسی انسان کے اندر ہو جائے کہ میرے جسم کے اندر اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, میری برائی مجھ سے بچنے والی نہیں ہے, چھوٹنے والی نہیں ہے, یہ سب کیمروں کے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں. دو کاموں کے لیے, ایک تو نعمت کے طور پر استعمال کر لو اور دوسرے ریکارڈنگ کر لو. اللہ نے ان دونوں کے لیے ہمارے اعضاء کو دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزید فرمایا کہ انسان کی دونوں رانیں بھی گواہی دیں گے, انسان کی شرمگاہ یہ بھی گواہی دے گی, یہ بھی انسان کی جلد چمڑی یہ بھی گواہی دے گی. اب بتائیے کوئی گناہ ایسا ہے جو ہمارے جسم کے اعضاء سے چھپ کر یا ہٹ کر سکتے ہیں تو کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر گندگی پیدا کرنے سے روکنے والی چیزیں ہیں. ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو روکیں, دلوں کو پاک و صاف کریں. دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آپ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا, توبہ و استغفار کرنا ہوگا, دعائیں کرتے رہنا ہوگا, فرائض اور نفلی عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا ہوگا, دنیا سے بے رغبتی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. یہی چیزیں ہوں گی جو ہم کو ہمارے دل کو پاک و صاف رکھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گی. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے, ہمارے سارے بھائیوں بہنوں بزرگوں بڑوں چھوٹوں سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.